بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک مختصر حدیث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ۔ ترجمہ اس حدیث کا اس طرح ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، البتہ جہاد اور نیت کی اہمیت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے آواز دی جائے تو نکل پڑو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم حدیث کی ان دونوں ہی معتبر ترین کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، جن سے امت کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ سیکھنے اور سمجھنے کی تعلیم ملی ہے۔ گویا یہ ایک مستند حدیث ہے۔ ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے، سن 1442۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہوئی ہے، اور آج کے اس درس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تعلق سے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اسی سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام اور صحابیات نے ہجرت کر لی، مدینہ آ گئے، اصولی طور پر ان کی ہجرت کا اجر ثواب انہیں ملے گا، اور فتح مکہ کے بعد آنے والے ہجرت کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ ناظرین کرام، ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت اور اس کا ثواب ملے گا، اس کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ حدید کی آیت نمبر 8 اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس حدیث کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد
وقاتلوا، یعنی درجے اور بلندی اور مرتبے کے اعتبار سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان کا مرتبہ، ان کا اجر اعظم و درجتاً بڑا ہے، ان کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی، جو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کا ثواب زیادہ رہے گا، ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا، وہ اصولی طور سے مہاجرین کہلانے کے مستحق ہوں گے، انہیں ہی مہاجرین کہا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ مشکل دنوں میں، مشکل حالات میں کی جانے والی جانی اور مالی قربانیاں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ جب حالات سازگار ہو جائیں اور اس وقت مالی اور جانی قربانیاں دی جائے تو وہ اتنا مرتبہ اور مقام نہیں رکھتی۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بڑا رہے گا، تو ایسا کیوں ہے؟ ہم صحابہ کرام کی ہجرت جو انہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف کی، چند واقعات کو دیکھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت تھی، فتح سے پہلے ہجرت کی اہمیت کیا تھی۔ صحابہ کرام کی سیرت، ان کی ہجرت کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کی ہجرت بڑی مصیبتوں اور دشواریوں والی ہجرت تھی۔ کئی صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرات ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں تو ان کو رشتہ داروں نے، محلے پڑوس کے لوگوں نے قید کر لیا۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے، صحابیات ایسی تھی کہ ان کو راستے سے پکڑ کر بلوا لیا گیا، اور کچھ ایسے مجبور تھے کہ وہ ہجرت نہیں کر سکے۔ کچھ لوگ دلوں میں ایمان تو رکھتے تھے لیکن اپنی کمزوریوں کی بنا پر اور قریش کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے وہ ہجرت کی ہمت ایک زمانے تک نہیں کر سکے۔ ہمارے سامنے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آتی ہے کہ جب وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، اپنا سامان لے کر جب وہ مکہ چھوڑنے لگے تو قریش کے لوگوں نے روک لیا، کہا کہ صہیب، تم باہر سے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، اور اب تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، اور جو کچھ تم نے یہاں پر کمایا ہے وہ سب ساتھ لے جا رہے ہو، یہ مال ہم تمہیں ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہ مال تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے، مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں،
یوں حضرت صہیب رومی نے اپنے تمام اثاثے کو مشرکین مکہ کے حوالے کیا اور مدینہ ہجرت کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب تم نے بڑے فائدے کا سودا کیا۔ ناظرین کرام، فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ عبداللہ بن سہیل یہ ایک صحابی تھے اور حبشہ ہجرت کر چکے تھے۔ جب حبشے میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ان کے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مدینہ ہجرت کر جاؤں۔ حبشے سے مدینہ جانے کے لیے مکہ آنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ آئے تاکہ اپنا اثاثہ، اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر مدینہ ہجرت کر جائیں، لیکن ان کے والد نے، ان کے گھر والوں نے انہیں قید کر لیا اور ان پر سخت پہرا بٹھا دیا، یہاں تک کہ انہیں پریشان کیا گیا۔ تو انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں اپنے پرانے مذہب پر واپس آ گیا ہوں، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو ہجرت کے لیے موقع نہیں مل سکا اور وہ تڑپتے رہے یہاں تک کہ غزوہ بدر کا موقع آیا۔ مشرکین مکہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے عظیم لشکر لے کر نکلے تو حضرت عبداللہ بن سہیل انہوں نے بھی اپنے والد سے کہا کہ میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے چلتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ ان کے والد انہیں ساتھ لے کر گئے کہ یہ مسلمانوں سے لڑے گا، لیکن میدان بدر پہنچ کر حضرت عبداللہ بن سہیل مشرکین کی فوج سے نکل کر مسلمانوں کی فوج میں چلے گئے، اور یوں انہوں نے اپنی دلی تمنا، یعنی ہجرت کرنا چاہتے تھے، اس طرح سے انہوں نے میدان بدر میں ہجرت کی۔ حضرات، ان صحابہ کرام نے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی بڑی تکلیفیں اٹھائی، ان میں ایک واقعہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیاش بن ربیعہ، یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہوئے نکلے کہ کس میں دم ہے تو عمر کو روک لے، لیکن کوئی مشرک آگے بڑھ کر انہیں روک نہیں سکا۔ یہ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، ہجرت مکمل کر لی، لیکن ان کا چچا زاد بھائی ابو جہل اور اس کا ایک بھائی، یہ دونوں پلاننگ کر کے مدینہ پہنچے، عیاش بن ربیعہ سے ملے اور کہا کہ دیکھو تمہاری والدہ کی حالت بہت خراب ہے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ قسم کھا بیٹھی ہے کہ صرف میں ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ دیکھ لوں گی تو میں اپنی قسم توڑ دوں گی، تو تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ چلو اور بعد میں ماں کو چہرہ دکھا کے واپس آ جانا۔ اس طرح دھوکے سے ابو جہل اور اس کا بھائی حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کر لینے کے باوجود مکہ واپس لے آیا۔
اور مکہ لانے کے بعد مکہ والوں سے اعلان کر کے کہا کہ دیکھو اس طرح سے تم بھی اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو جو مدینہ چلے گئے ہیں، تم بھی واپس لاؤ، دیکھو ہم کیسے واپس لے آئے۔ ناظرین کرام، یہ عیاش بن ربیعہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی تھے جن کو دشمنوں سے چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہا کرتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی کہ وہ مکہ جائیں اور کسی تدبیر سے ہمارے ان دو صحابیوں کو چھڑا لائیں، اور حضرت ولید بن ولید نے جا کر ان دونوں صحابیوں کو چھڑا کر لایا۔ ناظرین کرام، ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے ہجرت میں یہ پریشانیاں تھیں جو صحابہ کرام نے اٹھائی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس راہ میں بعض صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی دے دی۔ مثال کے طور پر حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے خالد بن حزام جو ہجرت کے لیے نکلے اور راستے میں سانپ نے انہیں ڈس لیا۔ ارادہ ہجرت کا تھا لیکن ہجرت پوری نہیں کر سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کے ارادے سے نکلے اور راستے میں اگر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہے، اللہ کی جانب اس کا اجر واقع ہو گیا ہے، اسے اجر ملے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، لیکن احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ایک حدیث وہ بھی ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہجرت کا عمل تا قیامت جاری رہے گا۔ وہ کون سی ہجرت؟ شرک سے توحید کی طرف ہجرت، گناہوں اور معصیت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ہجرت۔ یہ ہجرت تا قیامت جاری رہے گی، اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ان تمام باتوں میں خلوص نیت سب سے ضروری ہے۔ بغیر اخلاص نیت کے ہجرت کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس حدیث کے آخر میں، اس درس حدیث کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم لا ہم الا ہم الآخرہ، اللہم اغفر للمہاجرین والانصار، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔